سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر کوئی ایک شعر میں بیان کرنا چاہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے. بس نبی پاک کی سب کچھ، وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسے گزری کہ بس آقا راضی ہو جائے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کچھ حدیث پاک کا مضمون اس طرح ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، 360 اچھی عادتیں ہوتی ہیں. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اس کے سبب وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. صدیق اکبر پوچھتے ہیں حضور کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے ان میں سے؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غزوہ تبوک کا کمپٹیشن کچھ سکھا رہا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو نیکیوں میں کرو. اچھا پھر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہوا. ایک صحابی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، بڑے غریب تھے. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک یہودی کے پاس گئے کہ میں تمہارے باغ کی مزدوری کرتا ہوں، مجھے کچھ پیسے دو گے؟ اس نے کہا 2 دن مزدوری کرو، یا ایک روایت کے مطابق 1 دن مزدوری کرو، تمہیں 2 سا کھجوریں ملیں گی. ایک سا جو ہے وہ تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے. 2 سا کا مطلب 8 کلو ہو گیا، تو تمہیں 8 کلو کھجوریں ملیں گی. انہوں نے مزدوری کی، پانی بھرا، جو بھی باغ کی خدمت کی، اور جب وہ کھجوریں لے کر آیا تو 8 کلو میں سے 4 کلو گھر والوں کو دی اور 4 کلو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. صحابہ کے ڈھیر لگے ہوئے صدقوں کے. اسی غزوے میں نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تمہاری 4 کلو کا ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی یہ 4 کلو 1 سا کھجوریں لے لو، یہ صدقے کے جتنے ڈھیر لگے نا سب پر تھوڑی تھوڑی رکھ دو. وہی بات کہ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. اگر مجھے کوئی غریب بھی سن رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے صدقہ نہیں کرنا، مجھے سخاوت نہیں کرنا، نہیں جناب. ہاں بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بلکہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب نے ایک کمال کی بات لکھی تفسیر قرآن صراط الجنان میں. آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کے مسلمان امیروں کا سروے کرے نا تو وہ کہیں نہ کہیں صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور غریبوں کا سروے کریں تو وہ چونکہ صدقہ خیرات سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ غریب ہی رہ جاتے ہیں. اگر غربت سے نکلنا ہے نا تو صدقہ دینا شروع کر دو. یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ ملٹیپلیکیشن ہی ہے. بے شک اپنی حیثیت کے مطابق دینا. یہ کس نے کہا کہ جناب 1 لاکھ دیں گے تبھی قبول ہونا ہے؟ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے اس میں سے لاکھ دیا. اور ایک آیا جس کے پاس 2 تھے، 1 دے دیا. تو بتائے نا بڑا سخی کون ہوا؟ وہ 1 والا ہی ہوا نا. 2 تھے، 1 دے دیا تو 50% صدقہ ہوا. تو وہاں دل دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال میرے کاروباری بھائیوں، کاروبار کرتے کرتے پروفیشنل جیلسی ہو جاتی ہے. کسی کا کاروبار بڑھے تو مزہ نہیں آتا، اس کا آئٹم بکنے لگ جائے تو دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے. اس کی ترقی میں ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. اگر اس کمپٹیشن میں آپ رہے نا، بلیف بھی، یقین کرو آپ پرسکون نہیں رہو گے، آپ ٹینشن میں رہو گے. حالانکہ بہت کچھ ہے پھر بھی ٹینشن ہے، کیونکہ اپنی چیزیں کم لگنے لگ جاتی ہیں. اگر آپ کو اپنی چیزیں جو آپ کے پاس نعمت ہے اس کو انجوائے کرنا ہے نا، تو آج میں آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں. بزرگوں نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں، زندگی پرسکون ہو جانی ہے. مطلب اگر آپ 5 وقت ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ تہجد گزار کو دیکھیں کہ یار میں 5 پڑھتا ہوں تو تہجد بھی پڑھتا ہے. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنے والے کو دیکھیں کہ یار یہ ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، میں نے بھی بننا ہے، میں بھی آگے بڑھوں گا. اچھا جناب ماشاءاللہ یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں بھی پڑھوں گا. یہ کمپٹیشن کرو نا، یہی تو تھا صحابہ میں کمپٹیشن. آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں اور نعمتوں میں اپنے سے کمتر دیکھیں. اگر چھوٹے گھر میں رہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ گھر تو دیا ہے، کئی لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے.
اگر چھوٹا کاروبار ہے تو شکر ادا کرو کہ یا اللہ روزگار تو دیا. کئی لوگ بے روزگار ہیں, تمہیں بڑی دکان دیکھ کر, بڑی گاڑی دیکھ کر, بڑا بنگلہ دیکھ کر ٹینشن ہوتی ہے, 5 وقت کا نمازی دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ یار درود بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ کے قریب ہو رہا ہے, میں پیچھے رہ گیا, یہ عالم بن گیا, یہ مفتی بن گیا. کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارے محلے میں ہم صاحب ہوتے تھے, فلاں صاحب بہت بڑے عالم بن گئے. ارے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ دکھ ہونا چاہیے؟ وہ عالم بن گیا, میں کیسے رہ گیا؟ مجھے بھی پڑھنا چاہیے تھا, آج میں بھی ان کی فہرست میں ہوتا. تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں آگے والوں کو دیکھو اور نعمتوں میں پیچھے والوں کو دیکھیں. ہم نے تو پورا سرکل ہی الٹا کر دیا ہے. ہم نیکیوں میں پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں اور نعمتوں میں آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں. ارے یار یہ دیکھو کیسی گاڑی, میں کب لوں گا؟ ارے بھائی تیرے پاس بھی اللہ نے گاڑی دی ہے, اس پر شکر ادا کر. اور رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. لیکن نہیں ہے شکر زبان پہ. اچھا شکر بھی چلا گیا اور ٹینشن بھی آ گیا, ریلیکسیشن بھی ختم ہو گیا, خوشی بھی ختم ہو گئی, کیونکہ ہر وقت یہی سوچے وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. اس سے نکل جاؤ. کوئی ترقی پاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ اسے اور ترقی دے, اس کو اور ترقی دے, مولا مجھے بھی دے دے. اس کے خزانے کم تھوڑی ہیں, تیرے میرے پیسے کم ہیں. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے, وہ اسے بھی دے سکتا ہے, تمہیں بھی دے سکتا ہے, سب کو دیے جا رہا ہے. خوش رہنا سیکھو نا. وہ بڑا پیارا جملہ ہے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. یہ کہا کرو یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر فرما. نہیں وہ پیچھے ہو جائے تو مزہ آ جائے گا, وہ برباد, اس کا آئٹم خراب ہو جائے نا, مارکیٹ میں ڈیمیج ہو جائے تو مزہ آئے گا. استغفر اللہ. اتنا گندا دل ہے کہ کسی مسلمان کے نقصان میں تمہیں خوشی ہوتی ہے. اپنے دل کے لیے اللہ سے توبہ کرو. خوشی ہونی چاہیے کہ میرا بھائی ترقی پا رہا ہے. تو بہرحال یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کمپٹیشن کیسا ہونا چاہیے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اپنی اوقات پتہ کرنی ہے نا تو کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرو, آدھے گھنٹے کے لیے چلے جایا کرو, تسبیح ہاتھ میں رکھو, پھر اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی بیماریاں ہیں. کبھی کرونا وائرس کے مریض کی تکلیف دیکھی, ایک ایک سانس کے لیے وہ تڑپتا ہے. آکسیجن کی ویلیو سمجھی آپ نے؟ یہ جس طرح میں آپ 1 گھنٹے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, کتنی سانسیں لے لی, کتنی نکال لی, کوئی حساب ہے؟ تو پیسے دے رہے ہو, پتہ بھی نہیں چل رہا. یہ نعمت اللہ دے رہا ہے. جس کی رکتی ہے اس سے پوچھو. 86 85 سیچوریشن لیول جب کم ہوتا ہے تو اس بندے سے پوچھو کہ وہ کہتا ہے ساری دولت لے لو میری, مجھے سانس دے دو. مگر نہیں ملنی ہوتی تو نہیں ملتی. پھر بھی شکوے ہیں, پھر بھی شکایتیں. کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کا مریض ہر دوسرے دن تیسرے دن بیچارہ جا کر ڈائلیسس کراتا. اتنی بڑی سوئی اندر. میرے اپنے ریلیٹیو میں مجھے پتا ہے ان کی تکلیف. ایک بار میں بیٹھا تھا, ان کے سامنے پانی کا گلاس تھا, میں نے کہا پانی پیجئے. کہتا ہے آپ پیجئے, ہم تو صرف دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں شوربہ, سالن, پانی سب ملا کر 1 گلاس پینا ہے. کتنی مزے سے پانی پیتے ہو یار. جب چاہے ہم یورین پاس کر لیتے ہیں, حاجتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں, جو چاہے کھاتے ہیں. کس نعمت کا شکر ہم نے ادا کیا؟ اور زبان پر شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, کمپلینز ہیں. ٹینشن میں خود بھی رہتے ہو یار کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ارے انجوائے کرو لائف کو, شکر کے ساتھ گزارو زندگی کو. اتنا دیا اللہ نے, مجھے ایسا بنایا, میری اوقات ہی نہیں تھی, اتنا دیا. جس دن یہ کیفیت بن گئی نا, آپ کو زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا. آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. کوئی پوچھے گا کیا حال ہے؟ اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے. ابھی کہنا شروع کر دو. اوئے ہوئے آپ دیکھو, آپ کا ٹینشن ریلیز ہو جائے گا, آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی, کیونکہ آپ ریلیکس موڈ میں آ جائیں گے. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, کہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, شکر ادا کریں, اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جائیں. اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرو, نیکی میں دیر نہ کیا کرو, اور کمپٹیشن کریں, مقابلہ کریں تو نیکیوں میں کریں. آئیے آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نیکیوں میں مقابلہ کریں گے, آگے بڑھے نیکیوں میں. سبحان اللہ ہیں. تو آج دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, جو ماشاءاللہ ہمیں پکڑ کر اللہ کی رحمت سے نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی کام کر لیں, یہ بھی کام کر لیں, اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جناب آپ نیکیاں جمع کراتے رہیں. تو ایک نیکی جو بہت زبردست نیکی ہے, بلکہ میں کہوں کہ وہ نیکیوں کا پورا بنڈل ہے, پیکج آف گڈ ڈیڈز ہے, کہ آپ ایک ہی باری میں شاید لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں. وہ ہے مدنی قافلہ.
اللہ اکبر، 3 دن آپ راہ خدا میں سفر کریں. اب میں اگر صرف نیکیاں گنواتا رہوں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ 3 دن مدنی قافلے میں جو سفر کرے گا اس کو 50,000 روپے دیے جائیں گے، تو شاید ان کے پاس ٹرینیں بسیں کم پڑ جائیں گی. لیکن واللہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر اور ان کے سچے وعدوں پر یقین ہے نا، اور ہونا چاہیے مسلمان، تو آپ خالی سوچتے جاؤ نیکیاں کتنی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے راہ خدا میں جو پیر گرد آلود ہو جائے، مٹی لگ جائے، اللہ اس کو جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے. پھر جناب نماز اللہ کی راہ میں آپ جا کر پڑھ رہے ہوں گے، پھر آپ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، اشراق چاش پڑھیں گے، مسجد میں رہیں گے، ذکر و اذکار ہو رہا ہوگا، علم دین سیکھ رہے ہوں گے. علم دین کی محفل میں بیٹھنا 1000 نوافل سے افضل، 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. ایک لمحہ بیٹھنا، ماشاءاللہ 1 گھنٹے سے جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے نامہ اعمال کا میٹر جاری ہوگا انشاءاللہ. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. کاروباری لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کیسے نکلیں؟ دیکھیں قربانی دینی پڑے گی. میں یہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کن کن کو نماز کے فرائض آتے ہیں، وضو کے فرائض آتے ہیں، غسل کا طریقہ آتا ہے، نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے. یہ تو بیسکس ہے نا. آپ کو مارکیٹ کے سارے رول پتہ ہیں، کون سا کلر کون سا ہوتا ہے، اس کی ڈائنگ کیسے ہوتی ہے، اس کی جناب پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، تو کون سی آئٹم کدھر ملتی ہے، سب پتہ ہے. لیکن کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بیسکس آف اسلام نہیں پتہ ہونے چاہیے؟ تو مدنی قافلے میں سفر کریں. آج جو ہم نے صحابہ کرام کے واقعات سنے، اللہ ان سے مجھے اور آپ کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.